السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک کسان کی ہوشیاری کو بیان کیا گیا ہے، جس کے گھوڑے کو چور چوری کر کے لے گیا تھا۔ تو اس کسان نے بازار میں اپنا گھوڑا بیچتے ہوئے چور کو دیکھ لیا، تو اس نے اس کے گھوڑے کا مطالبہ کیا، لیکن چور نے اپنا کہہ کر نہیں دیا۔ تو چور نے کس ہوشیاری اور دانائی کو کام میں لا کر اس سے اپنا گھوڑا وصول کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حکایت کا ٹائٹل اور عنوان ہے الحصان الاعور، یعنی کانا گھوڑا۔ دخل لص استبل فلاح، ایک چور کسان کے استبل میں داخل ہوا۔ استبل کہاں جاتا ہے؟ جانوروں کو جہاں رکھا جاتا ہے جس جگہ پر، اس جگہ کو کہا جاتا ہے استبل۔ یہ اصل میں انگریزی لفظ ہے، STABLE، استبل۔ تو عربی کے اندر بھی اس کو استبل بولا جاتا ہے۔ دخل لص استبل فلاح، ایک چور کسان کے استبل میں داخل ہوا۔ دخل کا معنی داخل ہوا، لص کا معنی چور، اس کی جمع آتی ہے لصوص۔ تو دخل لص یعنی چور داخل ہوا، استبل فلاح، کسان کے استبل میں۔ سرق کا معنی چوری کر لیا۔ اجمل، اس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ حصان یعنی گھوڑا، اور فیہ یعنی اس میں۔ وسرق اجمل حصان فیہ، اور اس نے سب سے اچھا گھوڑا چوری کر لیا جو اس میں تھا، یعنی استبل میں جو سب سے خوبصورت گھوڑا تھا اس کو چوری کر لیا۔ وفر ہاربا من القریۃ، اور وہ بھاگ گیا گاؤں سے۔ فر یفر، فرارن کا معنی بھاگ جانا، اور ہرب یہرب ہروبا، اس کا معنی بھی بھاگ جانا۔ وفر ہاربا من القریۃ، من کا معنی سے اور قریۃ کا معنی گاؤں، تو من القریۃ گاؤں سے، اور وفر ہاربا، اور وہ بھاگ گیا من القریۃ گاؤں سے۔ وبحث الفلاح کثیرا عن حصانہ فلم یجدہ، وہ کا معنی اور، بحث کا معنی تلاش کیا، اور فلاح کا معنی کسان۔ وبحث الفلاح، اور کسان نے تلاش کیا، کثیراً بہت زیادہ۔ وبحث الفلاح کثیراً، اور کسان نے بہت زیادہ تلاش کیا، عن حصانہ، عن کا معنی کے بارے میں، لیکن یہاں بحث کے ساتھ جب ان لائے تو اس کا الگ سے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حصان ہی اس کا گھوڑا جو بس اسی کا ترجمہ کر لیں گے، اور اس کسان نے بہت زیادہ تلاش کیا اس کے گھوڑے کو۔ یہاں پر اس کے گھوڑے کے بارے میں اس طرح کے بجائے آپ یوں کہیں گے اس کے گھوڑے کو۔ تو ویسے ان کا معنی ہوتا ہے کے بارے میں، کے متعلق، جس کو انگلش کے اندر اباؤٹ کہتے ہیں، ABOUT، اباؤٹ۔ وبحث الفلاح کثیراً، اور کسان نے بہت تلاش کیا، ان حصانہ، اس کے گھوڑے کو، فلم یجدہ، پس اس نے اس کو نہیں پایا۔ لم یجد کا معنی نہیں پایا، اور ہو کا معنی اس کو۔ فلم یجدہ، پس اس نے اس کو نہیں پایا۔ فلما یئس، ف کا معنی پس یعنی پھر، اور لما کا معنی جب، اور یئس کا معنی نا امید ہو گیا۔ میں یہ الگ الگ ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں
کہ ایک نابینا کا کمنٹ آیا تھا، پہلی مرتبہ بھی آیا تھا اور ابھی دوسری مرتبہ بھی ان کا کمنٹ آیا کہ میں نابینا ہوں اور آپ کی چینل کے واسطے سے عربی سیکھ رہا ہوں، تو برائے مہربانی ایک ایک لفظ کا پہلے الگ الگ ترجمہ بتائیے اور اس کے بعد ترجمہ کیجیے۔ اس لیے میں ان کی رعایت کرتے ہوئے یہ الگ الگ پہلے لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْعُصُورِ عَلَيْهِ، فَفَا کا معنی پھر، لما کا معنی جب، یئس کا معنی نا امید ہو گیا، اور من کا معنی سے، اور العصور علیہ اس پر مطلع ہونا۔ اثر یعصر، اثر یعصر اثرا و عصورا، اس کا معنی ہوتا ہے واقف ہونا، مطلع ہونا، پتہ چلنا، اتفاقاً پانا۔ فلما یئس، پھر جب وہ نا امید ہو گیا، من العصور علیہ اس پر مطلع ہونے سے، علیہ اس پر یعنی گھوڑے پر، پر جب وہ گھوڑے پر مطلع ہونے سے یعنی گھوڑے کا پتہ نہ لگا، اس کی وجہ سے وہ نا امید ہو گیا، پھر جب وہ نا امید ہو گیا اس پر مطلع ہونے سے، فرض علی نفسہ ان یجلس فی وقت فراغہ امام دارہ، تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا، فرض یفرض کا معنی ٹھان لینا، اپنے اوپر لاگو کر دینا، فرض کر دینا، اپنے اوپر فرض کر لیا کہ وہ بیٹھ جائے فی وقت فراغ ہی اس کے جو فارغ اوقات ہے اس میں، فراغ کا معنی فارغ اور وقتن کا معنی ٹائم، اس کی فراغت کے وقت میں بیٹھ جائے، امام یعنی سامنے، اور دار ہی اس کے گھر، دار کا معنی گھر اور یہ ہی کا معنی اس، امام دار ہی اس کے گھر کے سامنے۔ فرض علی نفسہ ان یجلس فی وقت فراغہ امام دارہ، اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ بیٹھ جائے اس کی فراغت کے وقت میں، امام دارہ اس کے گھر کے سامنے۔ یدقق النظر فی کل حصان یمر بہ، دقق یدقق تدقیقا، ویسے اس کا معنی باریک کرنا، کوٹنا، دقق یدقق تدقیقا باب تفعیل سے باریک کرنا، کوٹنا، لیکن اگر دقق کے ساتھ نظر کا لفظ آ جائے، جیسے یہاں پر نظر کا لفظ آیا یدقق النظر، تو دقق النظر اس کا معنی ہوتا ہے خوب غور کرنا، باریک بینی سے کام لینا۔ تو اب یہاں ترجمہ یوں کریں گے، یدقق النظر، وہ باریک بینی سے کام لے رہا تھا، یعنی دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ یدقق النظر فی کل حصان، ہر گھوڑے کو، ہر گھوڑے میں وہ باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ کون سا گھوڑا؟ یمر بہ، جو کہ اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ یدقق النظر، وہ باریک بینی سے دیکھ رہا تھا، فی کل حصان، فی کا معنی میں، کل کا معنی ہر ایک، اور حصان کا معنی گھوڑا، تب ترجمہ ہوگا فی کل حصان، ہر گھوڑے میں، ہر گھوڑے کو یا ہر گھوڑے میں باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ کون سا گھوڑا؟ یمر، جو گزر رہا تھا، بہی اس کے پاس سے، یہاں بے کا معنی پاس سے، یمر بہی جو اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ لعلہ یہتدی الی حصانہ المفقود، شاید وہ راہ پا جائے اس کے گم شدہ گھوڑے کی طرف۔ لعل کا معنی شاید اور یہتدی کا معنی راہ پا لینا، راہ مل جانا۔ لعلہ یہتدی، شاید وہ راہ پا لے، الی حصانہ المفقود، الی کا معنی طرف، حصان ان کا معنی گھوڑا اور مفقود ان کا معنی گم شدہ، ضائع شدہ، تاکہ وہ راہ پا لے، الی حصانہ، ہی کا معنی یہاں پر اس کریں گے، اس کے گم شدہ گھوڑے کی طرف۔ مفقود اور فقید، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے ضائع، گم شدہ، اور فقید مرحوم کو بھی کہا جاتا ہے، جس آدمی کا انتقال ہو گیا ہو اس کو بھی فقید کہا جاتا ہے، مرحوم یا متوفی۔
وذات یوم قصد الی السوق لشراء بعض ما یحتاج الیہ، اور ایک دن قصد اس نے ارادہ کیا الی السوق بازار کا، بازار کی طرف کا ارادہ کیا، قصد اس نے ارادہ کیا الی السوق بازار کا، ویسے علاقہ منا طرف، بازار کی طرف یعنی بازار کا، بازار کا ارادہ کیا، لشراء، شراء کا منا خریدنا، بعد کا منا کچھ، ما یحتاج، ما کا منا وہ چیز جو کہ، اور یہاں پر ما یحتاج الیہ وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہے، لشراء بعد ما یحتاج الیہ، کچھ بعد وہ چیز ہے جس کی اس کو ضرورت ہے، اس کو خریدنے کے لیے ایک دن اس نے بازار کا ارادہ کیا، فلما، پھر جب، فرغ وہ فارغ ہو گیا، من حاجتہ اس کی ضرورت سے، فلما فرغ من حاجتہ، پھر جب وہ فارغ ہو گیا، من حاجتہ اس کی ضرورت سے، اخذ یطوف تو وہ گھومنے لگا، طاف یطوف طوافن کا معنی گھومنا، اور اسی کے اوپر اگر اخذ کا لفظ لگا دیں گے تو کرنے لگنا کا ترجمہ، تو یہاں پر گھومنے لگا۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں مضارع پر داخل ہو کر اس طرح کا ترجمہ پیدا کر دیں، جیسے اخذ ہے، شرع ہے، بدأ، تفیق، راہ، بہت سارے الفاظ ہیں کہ جو مضارع پر داخل ہو کر اس قسم کا ترجمہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اخذ یطوف گھومنے لگا، اخذ یطوف وہ گھومنے لگا، بارکان السوق بازار کے گوشوں میں، رکنن کی جمع ہے ارکانن، گوشہ، کونا، کنارہ، بنیاد، یہ سب معنی اس کے آتے ہیں، جر، ستون کو بھی کہا جاتا ہے، سہارا کوئی ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر ترجمہ کریں گے بازار کے گوشوں میں، رکنن کی جمع ارکان، اخذ یطوف بارکان السوق وہ گھومنے لگا بازار کے گوشوں میں، مستطلعاً، استطلع یستطلع استطلاعاً سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور استطلاع کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنا، معلومات حاصل کرنا، اسی سے یہ لفظ آتا ہے مکتب الاستعلامات، مکتب الاستعلام کا ہو، یہ عالم یا عالم سے مکتب الاستعلام، خیر وہ عالم یا عالم سے استعلام ہے، مکتب الاستعلام یعنی انکوائری آفس یا مکتب الاستعلامات، لیکن یہاں پر تو استطلاع ہے، خیر تو استطلاع یستطلع استطلاعاً اس کا معنی ہوتا ہے جستجو کرنا، معلومات حاصل کرنا۔ اخذ یطوف بارکان السوق وہ گھومنے لگا بازار کے گوشوں میں، مستطلعاً جستجو کرتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، متفرجاً، تفرج یا تفرج، تفرجن کا معنی دیکھنا، تماشا دیکھنا، عموماً یہ تماشا دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، آدمی تماشا دیکھنے کے لیے جائے کسی جگہ پر تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تفرج، تفرج تفرجن، تماشا دیکھنا، یہاں پر مراد ہے اس کے گورے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا ہوا تھا، متفرجن مشاہدہ کرتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے، ثم ارج علی قسم المواشی، ارج یعرج تعریجن اس کا معنی ہوتا ہے مرنا، ٹھہرنا، رکنا، اور قسمن اس کے کئی معنی آتے ہیں، قسمن کا معنی حصہ، پارٹ، سیکشن، شعبہ، ڈویژن، ڈپارٹمنٹ، نو، یہ سب معنی قسمن کے آتے ہیں۔ تو علی قسم المواشی یعنی مواشی کا جو پارٹ تھا، جس جگہ پر مواشی کو بیچا جا رہا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا بازار کے اندر کپڑوں کی دکان ایک طرف ہوتی ہے، مویشیوں کو مویشیاں بیچنے والے کی دکان ایک طرف ہوتی ہے، اور دیگر چیزوں کے بیچنے کی دکانیں الگ الگ ہوتی ہیں اور الگ الگ حصے ہوتے ہیں۔ تو علی قسم المواشی کا معنی جہاں پر چوپائے بیچے جاتے تھے اس حصے کی طرف وہ رک گیا، ثم ارج پھر وہ رک گیا، مواشی یعنی چوپایوں کا جو وبھاگ تھا، چوپایوں کا جو چوپائے جہاں پر بیچی جاتی تھی
وہاں پر وہ رک گیا. ثم عرج پھر وہ رک گیا علی قسم المواشی چوپایوں کے حصے پر, یعنی چوپائے جہاں بیچے جاتے تھے اس جگہ پر وہ رک گیا. فدخلہ پھر وہ اس میں داخل ہو گیا. وَهُوَ يُدَقِّقُ النَّظَرَ كَعَادَتِهِ اور وہ باریک بینی سے دیکھتا تھا جیسا کہ اس کی عادت تھی, اس کی عادت کے مطابق وہ باریک بینی سے دیکھتا تھا. فی کل ما یقع علیہ نظرہ ہر اس چیز کو جس پر اس کی نظر گرتی تھی, ہر وہ چیز جس پر اس کی نظر گرتی تھی اس کو باریک بینی سے دیکھتا تھا. وفجأتاً اور اچانک ابصر حسانہ ابصر کا معنی اس نے دیکھ لیا, حسانہ کا معنی اس کا گورا, ابصر حسانہ اس نے اس کا گورا دیکھ لیا. مع جماعت یارزونہ للبیع ایک جماعت کے ساتھ جو اس کو پیش کر رہی تھی بیچنے کے لیے. فعرفہ تو اس نے اس کو پہچان لیا, یعنی اسی کا گورا تھا تو اس نے اس کو پہچان لیا. وتعلق بہ اور وہ اس کے ساتھ چمٹ گیا. تعلق یتعلق تعلقاً اور اسی طرح علی کا یعلق علقاً باب سمیہ سے چمٹنا وابستہ ہونا لگنا. تو یہاں پر ترجمہ یہ کریں گے وہ اس کے ساتھ چمٹ گیا. وَأَخَذَ يَصِيحُ فِي قُوَّةٍ اور وہ چیخنے لگا, اور وہ چیخنے لگا. صاح یصیح صیحۃ کا معنی چیخنا چلانا, اور وہ چیخنے لگا. فی قوت تیزی کے, قوت کا معنی طاقت کے ساتھ یعنی زور سے, مطلب فی قوت طاقت کے ساتھ, یا فی کا معنی میں نہیں کریں گے, ویسے فی کا معنی میں ہوتا ہے لیکن عموماً اس طرح فی قوت طاقت و قوت کے ساتھ, فی سرور خوشی کے ساتھ. تو گویا یہ فی گویا بمعنی مع طاقت میں مطلب طاقت کے ساتھ, اور وہ چیخنے لگا طاقت و قوت کے ساتھ یعنی زور زور سے. ھذا حصانی یہ میرا گورا ہے, ھذا حصانی یہ میرا گورا ہے. وقد اثرت علیہ اور تحقیق کہ مجھے اس کا پتہ لگ گیا, میں اس پر مطلع ہو گیا, میں اس پر واقف ہو گیا, یعنی مجھے یہ گورا پتہ لگ گیا, یہ میرا گورا ہے. ہلموا الی ایھا الناس اے لوگو میرے پاس آؤ. ہلموا الی ایھا الناس اے لوگو میرے پاس آؤ. ہلما کا معنی آ, ہلما ہلما ہلمو ہلمی ہلما, اس طرح مطلب اس سے کیا آتے ہیں آنے کے معنی میں. آؤ میرے پاس اے لوگو. اجتماع علی السیاح خلق کثیر چیخ و پکار پر بہت سی مخلوق جمع ہو گئی. خلقن کا معنی مخلوق, یہ مفعول کے معنی میں. شاید میں اس سے پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ کبھی کبھی مصدر جو ہوتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے. تو یہ خلقن ویسے تو مصدر ہے, خلق یخلق خلقن, خلق یخلق نصر عنصر, خلق یخلق خلقن کا معنی پیدا کرنا. تو یہ پیدا کرنا ایسے معنی ہوتا ہے, لیکن یہ مخلوق کے معنی میں بھی آتا ہے. اس میں مصدر جو ہوتا ہے مصدر کے معنی میں بھی آتا ہے. تو یہاں پر خلقن بمعنی مخلوقن. اجتماع علی السیاح خلق کثیر تو بہت سی مخلوق چیخ و پکار پر جمع ہو گئی. اس نے وہ چلانے لگا تو اس چیخ و پکار کو سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے. یتساءلون عن جلیۃ الامر آپس میں پوچھتے ہوئے معاملے کی وضاحت کے بارے میں. ان کا معنی بارے میں, جلیۃ کا معنی وضاحت, امر کا معنی معاملہ. ان جلیۃ الامر معاملے کی وضاحت کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. وانقسم الناس فریقین اور لوگ بٹ گئے دو جماعتوں میں. انقسم کا معنی بٹ جانا, منقسم ہو جانا. وانقسم الناس اور لوگ بٹ گئے فریقین دو پارٹیوں میں, یعنی دو پارٹیاں بن گئی. فریقاً یناصر الرجل و فریقاً یناصر اللصوص ایک پارٹی وہ تو آدمی کی ہم نوائی کرتی تھی اور دوسری پارٹی چوروں کی ہم نوائی کرتی تھی, یعنی سپورٹ کرنا. ناصر یناصر مناصرتاً کا معنی تائید کرنا, سپورٹ کرنا, تائید کرنا, سپورٹ کرنا یا حمایت کرنا. ناصر یناصر مناصرتاً سپورٹ یا حمایت یا تائید. تو ایک پارٹی آدمی کی حمایت کر رہی تھی یوں کہہ لیجئے, یا ایک پارٹی آدمی کا سپورٹ کر رہی تھی یوں کہہ لیجئے,
یا ایک پارٹی آدمی کی مدد کر رہی تھی، سب کا مفہوم ایک ہی ہے، اور ایک پارٹی آدمی کا سپورٹ کر رہی تھی یا آدمی کی تائید کر رہی تھی، اور دوسری پارٹی چوروں کا سپورٹ کر رہی تھی یا چوروں کی طرفداری کر رہی تھی۔ وَتَصَنَّعَ اللِّصُّ الْهُدُوَّ، تصنع یا تصنع، تصنعن کا معنی بناوٹ کرنا، بناوٹی طور پر کسی کام کو کرنا، تصنع بناوٹ۔ تو چور نے الہدو، ہدو کا معنی پرسکونی، پرسکون ہونا، کسی ہدا یا ہدا ہدوان کا معنی پرسکون ہونا، خاموش رہنا۔ تو یہاں پر چور نے بتکلف پرسکونی اختیار کی، یعنی بناوٹن اس نے چور نے کیا ہے، کوئی غصے میں نہیں آیا، سکون کے ساتھ رہا، کسی قسم کے ایسا کام نہیں کیا جس سے معاملہ بگڑ جائے۔ تو سکون کو چور نے سکون کو ظاہر کیا، یعنی بناوٹن چور نے سکون کو ظاہر کیا، سکون کی بناوٹ کی مطلب سکون کو بناوٹن ظاہر کیا۔ وَأَرَادَ أَن يَكْتَسِبَ تَأْيِيدَ النَّاسِ، اور اس نے چاہا کہ لوگوں کی تائید حاصل کر لے۔ اکتسب، یکتسب، اکتساباً کا معنی کمانا بھی آتا ہے، روزی مال وغیرہ جو روزی کماتے ہیں اس کے لیے بھی اکتسب آتا ہے، اور ایک اس کا معنی حاصل کرنا۔ اور اس نے چاہا کہ لوگوں کی تائید حاصل کرے۔ فقال للفلاح، تو اس نے کسان کو کہا، یا صدیقی انک ترتکب حماقتا کبیرتا بادعائک ان ھذا حصانک، اے میرے دوست بلا شبہ تو ایک بڑی بے وقوفی کا ارتکاب کرتا ہے۔ ارتکب یرتکب، ارتکابن کا معنی کرنا، کسی کام کو کرنا۔ یہاں پر بے وقوفی، بہت بڑی بے وقوفی تو کرتا ہے، یعنی بے وقوفی کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اے یا صدیقی، اے میرے دوست، انکا ترتکب حماقتا کبیرتا، بلا شبہ تو ایک بڑی بے وقوفی کا، بہت بڑی بے وقوفی کرتا ہے۔ کس طرح؟ بِإِدِّعَائِكَ، تیرے دعویٰ کرنے کے ساتھ۔ کون سا دعویٰ؟ ان ھذا حصانک، کہ یہ تیرا گھوڑا ہے۔ بِإِدِّعَائِكَ ان ھذا حصانک، تیرا دعویٰ کر کے کہ یہ تیرا گھوڑا ہے، یعنی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا گھوڑا ہے، یہ دعویٰ کر کے تو بے وقوفی کا ثبوت پیش کرتا ہے، اپنی بے وقوفی ظاہر کرتا ہے۔ فإن اللہ قد خلق لکل منا شبیہن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مشابہت۔ شبیہن کا معنی نظیر، مشابہت۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے پیدا کیا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مشابہت۔ لا یکاد یختلف عنہ فی شیء، قریب نہیں ہے کہ وہ مختلف ہو اس سے کسی چیز میں، قریب نہیں ہے کہ وہ مختلف ہو، الگ ہو اس سے کسی چیز میں۔ وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ، اور اسی طرح جانور، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انسانوں میں بھی بعض لوگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اور ایسے مشابہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز میں بھی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے توامان یعنی دو جوڑوا جو بچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جو دو جوڑوا بچے ہوتے ہیں، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ماں باپ کو بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا لڑکا ہے اور کون سی لڑکی ہے۔ تو توامان کا معنی جوڑوے۔ تو جو جوڑوے ہوتے ہیں عموماً ان کی شکل و صورت اور ان کا ڈھانچہ بالکل برابر ہوتا ہے کہ خود ان کے ماں باپ اور ان کے گھر کے لوگ بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کون ہے اور یہ کون ہے۔ تو انسانوں کے اندر بھی ایک کی شبیہ دوسرے سے ملتی ہے اور ہر اعتبار سے ملتی ہے۔ تو جانوروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کہی۔ وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ، اور اسی طرح جانور۔ فَرُبَّمَا كَانَ حِصَانُكَ شَبِيهًا بِحِصَانِ، بس بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرا گھوڑا مشابہ ہو میرے گھوڑے کے ساتھ۔ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ، وہ جس کو میں نے خریدا، منذ اکثر من سنۃ، ایک سال سے زیادہ،
سے یعنی 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا اس کو میں نے خریدا تو میرا یہ گورا تیرے گورے کے مشابہ ہو سکتا ہے. وَدَفَعْتُ ثَمَنَهُ غَالِيًا اور میں نے اس کی قیمت چکائی غالین یعنی مہنگی، میں نے اس کی مہنگی قیمت چکائی. لم یقتن الفلاح بما سمع کسان قائل نہیں ہوا یعنی کسان مطمئن نہیں ہوا اس چیز پر جو اس نے سنا، یعنی چور نے جو یہ بات کہی وہ کسان نے اس پر اس کو اطمینان نہیں ہوا، مطمئن نہیں ہوا. اقتنا یقتنع اقتنان کا معنی مطمئن ہو جانا، یعنی ایک آدمی کوئی بات کسی بات کا عقیدہ رکھے یا کوئی بات سمجھے، سامنے والا اس کے خلاف اس کو کہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے تو وہ مان جائے تو اس کو کہیں گے کہ وہ مطمئن ہو گیا، اور نہ مانے تو کہیں گے مطمئن نہیں ہوا، یعنی جو بات کہی جائے اس بات کو سن کر اسے اطمینان نہیں ہوا. تو یہ مطلب ہے یہاں پر اقتناع کا. لم یقتن الفلاح بما سمع تو کسان مطمئن نہیں ہوا اس بات پر جو اس نے سنی. وازداد تمسکا بحصانہ اور وہ بڑھ گیا پکڑنے کے اعتبار سے اس کے گھوڑے کو تھامنا. تمسکا یتمسک تمسکن کا معنی پکڑنا تھام لینا، تو اس کے گھوڑے کو تھامنے میں وہ اور بڑھ گیا، یعنی زیادہ مضبوطی کے ساتھ اس کے گھوڑے کو پکڑے رکھا. ثم پھر خطرت لہو فکرتن ایک آئیڈیا اس کو آئی. خطرت فکرتن کا معنی آئیڈیا آنا، ذہن کے اندر کوئی آئیڈیا آئی لہو اس کو. لم تکن فی حساب اللصوص او فی حساب احد من اصحابی جو کہ چور کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. یہ فی حساب جو ہے اس کا معنی وہم و گمان میں، یا حساب کا معنی وہ گنت والا حساب مت سمجھنا. گنت کے اندر جو حساب کیا جاتا ہے 2 2 4 4 میں سے 2 گھٹائے تو 2، یہ جو حساب پڑھتے وہ حساب نہیں ہے. یہاں حساب کا معنی وہم و گمان. لم تکن فی حساب اللصوص جو کہ چور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، او فی حساب احد من اصحابی یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا. ایسی آئیڈیا کسان کو ذہن میں آئی کہ جو چور اور چور کے جو دوسرے ساتھی تھے ان میں سے کسی کے گمان میں بھی ایسی آئیڈیا نہیں تھی. فوضع یدیہ بسرعۃ علی عینی الحصان بس اس نے اس کے دونوں ہاتھ رکھے. وضع کا معنی رکھا، اس نے رکھا، کیا رکھا؟ یدیہ اس کے دونوں ہاتھ، بسرعۃ تیزی کے ساتھ، علی عینی الحصان گھوڑے کی دونوں آنکھوں پر. یہ عینین تھا لیکن مضاف اس لیے ان کو گرا دیا گیا. علی عینی الحصان گھوڑے کی دونوں آنکھوں پر. ثم قال للص سے پھر چور سے کہا ان کان ھذا حصانک کما تدعی فاخبرنی ای عینیہ ہی الاوریٰ الیمنی ام الیسریٰ اگر یہ تیرا گھوڑا ہے، ان کان ھذا حصانک اگر، ان کا معنی اگر اور کان کا معنی یہاں پر ہے کریں گے. ھذا یہ حصانک تیرا گھوڑا، اگر یہ تیرا گھوڑا ہے، کما تدعی جیسا کہ تو دعویٰ کرتا ہے، کما کا معنی جیسا کہ اور تدعی کا معنی تو دعویٰ کرتا ہے. فاخبرنی تو مجھے خبر دے، ایو عینیہ اس کی دونوں آنکھوں میں سے کون سی، ایون کا معنی کون سا کون سی، اور عینیہ اس کی دونوں آنکھیں، ایو عینیہ اس کی دونوں آنکھوں میں سے کون سی ہی الاوراء کانی ہے. اورا کا معنی کانی، آور کا مؤنث ہے، آور کا معنی کانا اور اورا کا معنی کانی. آور کانا، اورا کانی. تو مجھے خبر دے اس کی دونوں آنکھوں میں سے کون سی کانی ہے. الیمنی ام الیسریٰ دانی یا بائیں. یمنا کا معنی دانا اور یسرا کا معنی بایا، یہ مؤنث ہے. الیمنی ام الیسریٰ دانی یا بائیں. ولم یکن اللص قد تنبہ لہذا الامر من قبل اور چور متنبہ نہیں ہوا تھا اس معاملے کے لیے پہلے سے، یعنی ایسا اس کو خیال بھی نہیں تھا، اور چور
اس معاملے کے لیے متنبہ نہیں ہوا تھا پہلے. ولم یلاحظ اور اس نے نہیں دیکھا تھا ان الحسان اعور کہ گورا کانا ہے لحداثت عہدہ بہ لحداثت عہدہ حداثتن کا معنی نیاپن جدت لحداثت اور عہدن جو ہے عہدہ یا حد آپ نے عہدن کا ایک لفظ تو آپ مشہور معنی تو یاد آپ کو ہوگا ہی عہدن کا معنی کسی سے عہد کرنا کسی سے وعدہ کرنا تو ایک اس کا معنی عہدن یہ ہوتا ہی ہے لیکن عہدن کے معنی دوسرے بھی آتے ہیں عہدہ یا عہد عہدن اس کا معنی دیکھ بھال کرنا اور جاننا بھی آتا ہے دیکھ بھال کرنا جاننا اور عہدن کا معنی زمانے کو بھی کہا جاتا ہے یاد رہے بہت سے معنی ہوتے ہیں عہدن عہد کو بھی کہا جاتا ہے کسی سے کوئی وعدہ کرے اس وعدے کو بھی عہد کہا جاتا ہے اور عہدن کا معنی زمانے کے بھی آتا ہے اور عہدن کا معنی جاننے کے بھی آتا ہے یہاں پر ترجمہ ہوگا جاننے کے معنی میں تو اور حداثتن کا معنی جدت نیاپن تب ترجمہ یوں کریں گے عہدی بہی اس کا جاننا اس کو اور حداثت نیا لحداثت عہدی بہی اس کے یعنی اس کا علم اس کا نیا علم اس کے ساتھ یعنی یہ گورا جو تھا وہ تو ابھی آیا اس کے پاس ان کے پاس زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس لیے گورے کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا کہ کیسا ہے اس کی طرف کہنا ہے کہ نہیں ہے اس کی طرف بھی کوئی اس کی توجہ نہیں لحداثت عہدہ بہ یا پھر حداثت عہدہ کو آپ یوں سمجھیے قرب زمانہ اس کے قرب زمانے کی وجہ سے اس کے ساتھ حداثت کا معنی نیا تو نیا جو ہوگا مطلب کیا ہوگا قریبی لحداثت عہدہ بہ اس کے قرب زمانے کی وجہ سے اس کے ساتھ مطلب یہ اس کا کہ اس کے پاس گھوڑے کو آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا اور اس کے اس گھوڑے کے بارے میں ایسی معلومات مکمل طور پر نہیں تھیں یہ اس کا مطلب ہے ولم یلحظ اور اس نے نہیں دیکھا کہ ان الحسان اعور کہ گھوڑا کانا ہے لحداثت عہدہ بہ اس کی قرب زمانے کی وجہ سے اس کے ساتھ فسکت قلیلا پس وہ تھوڑی دیر خاموش رہا وهو لا يدري كيف يجيب اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے وہ جواب دے ثم جازف بالجواب پھر اٹکل سے جواب دیا جازف یجازف مجازفتن کا معنی اندازے سے کام لینا تو اندازے سے اس نے جواب دے دیا ویسے ہی اٹاک پٹاک ثم جازف بالجواب پھر اس نے جواب دے دیا وقال فی اصرار وقوت اور اصرار کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اس نے کہا اور اصرار کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اس نے کہا اصرار کا معنی کسی چیز پر جمے رہنا یا بار بار کرنا جمے رہنا بار بار کرنا تو اپنی جواب پر وہ جمے بھی رہا اصرار کے ساتھ اور قوت کے ساتھ جواب دیا انہو اعور بعینہ الیسری بلا شبہ وہ کانا ہے اس کی بائیں آنکھ سے فسأل فلاح تو کسان چلایا کذبت یا لسو تو نے جھوٹ کہا اے چور قال اللسو تو چور نے کہا مستدرکن استدراک کرتے ہوئے استدرک یستدرک سے اس میں فاعل کا صیغہ مستدرکن اس کا معنی ہوتا ہے تلافی کرنا تدارک کرنا تلافی مافات کرنا یعنی جو کچھ نقصان ہو گیا اس نقصان کی تلافی کرنا اور تصحیح کلام سابق کو بھی کہتے ہیں یہاں پر یہی معنی ہوگا کہ ایک بات آدمی کوئی غلط کہہ دے اس غلط بات کو پھر وہ صحیح کر کے پیش کرے اس کو کہا جاتا ہے استدراک تو یہاں پر اس نے پہلے تو کیا کہا تھا بائیں ہاتھ لیکن پھر چور نے یہ کہا کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے تو فوراً وہ نے اپنی بات بدل دی اور کہا لا لا نہیں اريد ان اقول بعینہ الیمنی میں چاہتا ہوں کہ میں کہوں اس کی دائیں آنکھ یعنی میں اس کی دائیں ہاتھ کہنا چاہتا تھا اور بائیں ہاتھ کہہ دیا یعنی کوئی اس نے بناوٹی کر دی اس طرح اريد ان اقول میں کہنا چاہتا ہوں بعینہ الیمنی اس کی دائیں آنکھ فرفع الفلاح یدیہ عن عینی الحسان وقال فرحا کسان نے اس کے دونوں ہاتھ اٹھا دیے گھوڑے کی دونوں آنکھوں سے اور خوشی سے کہا
انظروا ایھا الناس، انظروا تم دیکھو، ایھا الناس اے لوگو، حسانی یبصروا بکلتا عینیہ، میرا گورا دیکھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں سے۔ یہ بکلتا الف کے ساتھ لکھا ہے، قاعدے کی روح سے دیکھا جائے تو یہ الف کی جگہ پر بکلتا ہی ہونا چاہیے، بحرف جر کی وجہ سے کلتا عینیہ، لیکن بعض لوگ بھی اس طرح الف کے ساتھ بول دیتے ہیں، ورنہ اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے بکلتا عینیہ۔ حسان یبصروا بکلتا عینیہ، یہاں پر انہوں نے کلتا لکھا ہے، میرا گھوڑا دیکھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے ذریعے، ولیس بأعور، اور وہ کانا نہیں ہے، فتکاثر الناس علی اللص ورفاقہ، لوگ چور کے پاس اور اس کی ساتھیوں کے پاس، رفیق ان کا معنی دوست، ساتھی اس کی جمع رفاق، تو لوگ زیادہ جمع ہو گئے چور اور اس کی ساتھیوں کے پاس، وقبضوا علیہم، اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا، قبض یقبض کا معنی پکڑ لینا، اور جن کو پکڑ لیا جائے ان کے اوپر اعلی حرف جر داخل کیا جائے گا، وقبضوا علیہم، اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا، وآتوہم جزاءہم، اور انہوں نے ان کو ان کی سزا دی، ان کا بدلہ دیا۔ یہ تھی کسان کی ہوشیاری پر مشتمل ایک حکایت۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو کے اندر انہی حکایتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حکایتیں پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔